کشن گنگا ڈیم کی جغرافیائی صورتحال کیا ہے جان لیتے ہمارے اینکر جواد سے۔ جواد، اوور ٹو یو۔ ناظرین، کشن گنگا ڈیم ایکچولی واقعی کہاں پر ہے اور یہ کس روٹ سے پاکستان کے اندر انٹر ہوتے ہیں؟ یہ سوال انتہائی اہم ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس روٹ کے ذریعے سب سے پہلے مظفر آباد میں آزاد کشمیر میں دریائے نیلم کے اندر انٹر ہوتا ہے اور پھر دریائے نیلم سے کس طریقے سے یہ دریائے جہلم کے اندر اس کا کنیکشن بلڈ ہوتا ہے۔ تو ہم آج آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے بھارتی زیر حراست علاقہ جو ہے کشمیر کا گریز، وہاں پر یہ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ یہ وہاں پر واقع ہے اور یہاں سے یہ دو ویلی سے ہوتا ہوا گریز ویلی اور پھر تلیل ویلی وہاں سے ہوتا ہوا یہ مظفر آباد کے علاقے میں انٹر ہوتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مظفر آباد ہے اور یہ کشن گنگا ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ ہے۔ دو ویلیز جن کا ہم نے ذکر کیا، سب سے پہلے گریز ویلی جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بھارتی زیر حراست کشمیر کا علاقہ ہے۔ سب سے پہلے یہاں سے ہوتے ہوئے اور اس کے بعد تلیل ویلی سے ہوتے ہوئے یہ تلیل ویلی ہے اور اس کے بعد یہ آپ کا آ جاتا ہے مظفر آباد، یہاں پر جو ہے یہ انٹر ہوتا ہے اور پھر اسی کے اوپر یہ پاکستان کے اندر نیلم جہلم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ جو ہے یہ بلٹ ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں کہ نیلم دریائے نیلم سے یہ دریائے جہلم کے اندر کس طریقے سے انٹر ہوتا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیلم ریور ہے اور اس کے بعد یہ جہلم کا دریائے جہلم ہے۔ تو یہ وہ روٹ ہے جس سے پاکستان کے اندر یہ دونوں دریا جو ہے وہ مرج ہوتے ہیں، انٹر ہوتے ہیں۔ لیکن ناظرین اب سوال یہاں پر یہ ہے، ایک بہت سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ ایکچولی یہ تنازع کیا ہے، یہ ڈسپیوٹ کیا ہے؟ اگر اس کی ہم بات کریں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان یہ جو آبی تنازع ہے یہ کیوں کھڑا ہوا، کیسے کھڑا ہوا، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا اس کے اوپر موقف کیا ہے؟ یہ جو تنازع کھڑا ہوا تھا اس پر کیا کسی نے ثالثی ادا کی یا پھر کسی نے جو ہے پاکستان کو اور بھارت کے درمیان جو ہے گارنٹر بنا کر یہ معاہدہ حل کرنے کی کوشش کی؟ تو وہ ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو آپ کو بتاتے ہیں کہ ایکچولی یہ تنازع ہے کیا۔ پاکستان اور بھارت میں پانی کی تقسیم اور ہائیڈرو پاور منصوبوں پر اختلافات کی وجہ سے یہ اس تنازع نے جنم لیا اور اس کے بعد اگر بات کریں یہ سندھ طاس معاہدہ ہوا تھا اور اس کی جو خلاف ورزی ہوئی تھی اس پر یہ تنازع پیدا ہوا۔ کشن گنگا ڈیم تنازع، یہ تنازع کیسے پیدا ہوا؟ کشن گنگا ڈیم تنازع پیدا ہوا تھا کیونکہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی تھی۔ اس کے بعد ناظرین اگر ہم بات کریں کہ ایکچولی یہ اس کا محل وقوع کیا ہے تو بھارتی زیر انتظام کشمیر کے علاقے ہم نے آپ کو بتایا گریز کے اندر، میپ کے اندر ہم نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ گریز میں یہ واقع ہے اور وہاں پر یہ تعمیر کیا گیا ہے اور پھر گریز ویلی سے ہوتے ہوئے یہ ایک اور ویلی سے گزرتے ہوئے پاکستان کے کشمیر میں جو ہے یہ نیلم جہلم ہائیڈرو الیکٹرک پروجیکٹ جو ہے وہاں پر انٹر ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد وہیں سے کنیکشن اس کا بلڈ ہوتا ہے دریائے جہلم کے اندر۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ دریائے نیلم کا جو پانی ہے وہ 40% کم ہو چکا ہے بھارتی جارحیت کی وجہ سے، اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلے کہ گنگا ڈیم دریائے نیلم پر بنا ہے جو آزاد کشمیر سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے اور اسی طرح دریائے نیلم جو ہے یہ پاکستان میں دریائے جہلم کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس طریقے سے یہ دو دریا جو ہیں وہ مرج ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر بجلی کی پیداوار کی جائے کشن گنگا ڈیم سے تو صرف اور صرف 330 میگا واٹ اس سے بجلی جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے اور بھارت نے پانی کا جو رخ ہے وہ موڑ کر وہ جو قوانین تھے اور وہ جو ثالثی کا کردار ادا کیا تھا ان تمام تر قوانین کی دھجیاں اڑائی ہیں، خلاف ورزی کی ہے۔ یہ جو رخ موڑا ہے یہ پاکستانی پانی پر جو ہے وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، حالانکہ کہا گیا تھا کہ بھارت جو ہے ایسا اقدام نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اگر مزید بات کریں کہ سندھ طاس معاہدہ یہ ایکچولی ہوا کب تھا اور کس کی نگرانی میں ہوا تھا تو یہ ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوا تھا اور اس کے تحت 3 دریا جو ہے وہ بھارت کو دیے گئے تھے اور 3 دریا پاکستان کو دیے گئے تھے۔ بیاس راوی جو ہے وہ بھارت کو دیے گئے تھے، یہ مغربی دریا، جبکہ سندھ جہلم اور چناب یہ پاکستان کو دیے گئے تھے۔ اب ایک اور یہاں پر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ بھارت کو یہ اجازت بھی دی گئی تھی کہ منصوبے وہ بنا سکتا ہے مغربی دریاؤں پر، سندھ جہلم اور چناب پر وہ منصوبے بنا سکتے ہیں، پروجیکٹس بنا سکتے ہیں، لیکن پانی کے تناؤ پر اثر نہیں پڑنا چاہیے، پاکستان کا پانی کم نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن انہوں نے اس معاہدے کی دھجیاں اڑائی، خلاف ورزی کی جو کہ پوری دنیا کے سامنے اب سامنے آ چکی ہے۔ پوری دنیا کے سامنے بھارت کا مکروہ چہرہ بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کی آبی جارحیت جو ہے وہ بے نقاب ہو چکی ہے۔ پاکستان کا موقف جو ہے اگر اس پر بات کریں تو بھارت نے قدرتی رخ موڑ کر اس معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور پوری دنیا کے سامنے یہ موقف پاکستان نے واضح کر دیا ہے۔ پانی ہماری لائف لائن ہے۔ اس کے بعد اگر بات کریں پاکستان نیلم جہلم ہائیڈرو پروجیکٹ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے اور مزید جو خبریں ہیں وہ بھی جانیں گے۔ رخ کرتے ہیں رمشا کا۔